حمدا لمن منه الهداية، والصلاة والسلام على من هو بشان الهداية والسقاية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے. جمعرات کے روز باہر تشریف لائے، سر مبارک پٹی سے باندھا ہوا تھا، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، چہرہ مبارک زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ بلال، مدینہ طیبہ میں آواز لگا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ آخری وصیت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کر دی، یعنی آواز لگا دی. چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے، گھر کے دروازے کھلے اور بازار چونکے تو چھوڑ کر سب حاضر ہو گئے، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سننے کو گھروں سے نکل آئی. مسجد میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، وسعت پیدا کرو. پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. زبان مبارک پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا اور رو رہے تھے. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حضرات انبیاء علیہ السلام پر اور خود پر اپنی ذات عالیہ پر درود پڑھا. پھر ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم العربی الحربی المکی ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں. لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے صبر آخرت کی اطلاع آ چکی ہے. ان قریب میرا دنیا سے کوچ ہوگا. اپنے رب کی ملاقات کے شوق سے مشام جان معطر ہو رہی ہے. ادھر اپنی امت کا غم بھی ہے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا. اللہم سلم اے اللہ سلامتی عطا فرما، حفاظت فرما. اے لوگوں میری وصیت کو غور سے سن لو اور اسے خوب محفوظ کرو اور یاد رکھو تم میں سے ہر موجود شخص نہ آنے والے کو پہنچا دے کہ یہ میری وصیت نامہ آخری جو آنے والے ہیں ان تک پہنچا دو. اے لوگوں اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محکم کتاب میں تمہارے لیے حلال حرام سب کھول کر بتا دیا ہے. جو کام کرنے کے ہیں اور جو بچنے کے ہیں سب بتا دیے ہیں. لہذا حلال امور کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. متشابہ آیات پر اجمالی ایمان رکھو، محکم آیات پر عمل کرو، اس کی بیان کردہ مثالوں سے عبرت حاصل کرو. پھر سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ گواہ ہو جاؤ. اے لوگوں گناہ کو خواہشات بدعات سے بہت بچو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے بعید ہیں اور دوزخ کے قریب ہیں. اور دین پر پختگی رکھو اور اجتماعیت پر قائم رہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور جنت کے قریب اور دوزخ سے بعید ہیں. پھر وہی کلمہ دہرایا اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ دوسری دفعہ فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اپنے دین اور امانت کے بارے میں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اپنے غلاموں کے بارے میں. جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ اور خود پہنو، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ. اور جو کام ان کی ہمت سے باہر ہیں ان پر مجبور نہ کرو، وہ بھی تمہاری طرح گوشت کی مخلوق ہے. سن لو کہ جو کوئی ان پر ظلم کرے گا میں قیامت کے دن اس کا فریق مخالف بن جاؤں.